باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران مظلوم، شہادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دن چل رہے ہیں۔ مولا کائنات کہ جنہیں پروردگار عالم نے بے پناہ کمالات سے آراستہ و پیراستہ کیا، جن کے یہاں بے پناہ کمالات پائے جاتے تھے، اور مولا کائنات کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی کا آغاز اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے ہوا، اور آپ کی زندگی کا انجام اللہ کے گھر مسجد کوفہ پر ہوا۔ اور ان تمام کمالات کے ساتھ ساتھ آپ کے یہاں ایک کمال یہ بھی پایا جاتا تھا کہ آپ یتیموں کا بے پناہ خیال رکھتے تھے۔ یتیم پروری منزل کمال پر تھی، اور یتیم کے رونے کی آواز سے آپ غمزدہ ہو جاتے تھے۔ یتیم کے رونے کی آواز سے غمزدہ ہو جاتے تھے۔ مولا کائنات میں یہ کمال بھی حد کمال تک پایا جاتا تھا، مگر خدا برا کرے اس شقی کا، اس ظالم کا، کہ جو دوسروں کے یتیموں کا خیال کیا کرتے تھے، آج ظالم نے انہی کے بچوں کو یتیم کر ڈالا۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، عبادت الہی، سجدہ و سجود، قیام و قعود، ادھر مولا کائنات کی عبادتیں ہیں، ادھر ظالم ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ مولا کائنات نے نماز شروع کی، رکوع بجا لائے، اور جب مولا کائنات سجدے میں گئے تو ظالم نے مولا کائنات کے سر اقدس پر ضرب لگائی۔ اس ضرب کا اثر یہ ہوا کہ سر اقدس دو پارہ ہو گیا۔ فضا میں آواز بلند ہوئی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا۔ امام حسن اور امام حسین نے بابا کو سنبھالا، اور سنبھالنے کے بعد امام حسن اور امام حسین مولا کائنات کو گھر لے کر گئے۔ جب امام حسن اور امام حسین گھر لے جا رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے، مولا کائنات حضرت علی امام حسن اور امام حسین کو دلاسا دے رہے تھے، میرے لال یہ رونے کی بات نہیں ہے، شہادت ہماری میراث ہے۔ مگر وہ علی جو اپنے دونوں بیٹوں کو رونے سے منع کر رہے تھے، جب گھر پہنچے اور اپنی بیٹیوں کو دیکھا تو علی چیخ مار کر رونے لگے۔ مجھے نہیں معلوم کیا وجہ تھی، 3 دن تک مولا کائنات اسی حالت میں گھر پر رہے، لیکن ان یتیموں اور بیواؤں کی پریشانی بڑھتی رہی کہ جن کا یہ خیال کیا کرتے تھے، احوال پرسی کے لیے جایا کرتے تھے۔ یتیم بچوں نے اپنی ماؤں سے معلوم کرنا شروع کیا، مادر گرامی وہ کہاں ہیں جو روز آیا کرتے تھے۔ ماں نے 1 دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، لیکن جب بچوں نے سمجھنا چھوڑ دیا تو بیوہ ماں نے یتیم بچوں کے ہاتھوں کو پکڑا اور معلوم کرتی ہوئی مولا کائنات کے گھر پہنچ گئی۔ جیسی ہی یہ بیوہ خاتون اور یتیم بچے مولا کائنات کے گھر پہنچے تو کیا منظر دیکھا کہ یتیموں کے پالنے والے کا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا ہوا ہے۔ یتیم بچے جنازے سے لپٹ گئے، بیوہ خاتون نے آواز دی،
ہاں وہ کون ظالم تھا جس نے شریف انسان پر ظلم کر دیا؟ یہ کسی کا کیا بگاڑ رہا تھا؟ یہ تو ہم یتیموں کا پالنے والا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہو گیا قتل مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، اٹھ گیا مومنوں کا سہارا، اٹھ گیا مومنوں کا سہارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ہو گیا قتل مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، گہن سورج کو بھی لگ رہا ہے، چاند پر بھی گھٹا چھا رہی ہے، گہن سورج کو بھی لگ رہا ہے، چاند پر بھی گھٹا چھا رہی ہے، آ گیا گردشوں میں ستارہ، آ گیا گردشوں میں ستارہ، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ہو گیا قتل مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، جس کی الفت میں دن کٹ رہے تھے، جس کی قربت میں دن کٹ رہے تھے، جس کی الفت میں دن کٹ رہے تھے، جس کی قربت میں دن کٹ رہے تھے، اس کی فرقت کسے ہو گوارا، اس کی فرقت کسے ہو گوارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ہو گیا قتل مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، پرسد و جانشین نبی کا، اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، پرسد و جانشین نبی کا، مولا تھا وہ ہمارا تمہارا، مولا تھا وہ ہمارا تمہارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ہو گیا قتل مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، انبیاء کی مدد جس نے کی تھی، حق کی نصرت اسد جس نے کی تھی، انبیاء کی مدد جس نے کی تھی، حق کی نصرت اسد جس نے کی تھی، اس کو سجدے میں ظالم نے مارا، اس کو سجدے میں ظالم نے مارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ہو گیا قتل مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، اٹھ گیا مومنوں کا سہارا، روزے دارو قیامت کے دن ہے۔ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، تہدمت واللہ ارکان الہدی
قتل ابن عم المصطفى امیر المؤمنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی وداع ہے قوم سے اپنے بچوں سے۔ امیر المؤمنین کو شب 19ویں میں ابن ملجم ملعون نے شمشیر زہراگین سے شہید کر دیا تھا۔ میں نے شہید کی لفظ اس لیے استعمال کی کہ مسعودی یہ لکھتا ہے فَلَمَّا هَوَى إِلَى الْمِحْرَابِ فِي سَجْدَةِ الثَّانِيَةِ، دوسرے سجدے میں امیر المؤمنین نے سر اقدس کو جھکایا، فَأَعْطِنَا عَلَى رَأْسِهِ، ظالم نے تاک کے فرق سر پر ضربت ماری۔ امیر المؤمنین محراب میں گر کے تڑپنے لگے اور فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ احد کا دن امیر المومنین کو یاد آیا، 90 زخم بدن پہ لگے ہوئے تھے۔ حضرت امیر المومنین کو رسول خدا دیکھ کر رو رہے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کو زخم لگے لیکن میری شہادت نہ ہوئی۔ رسول خدا نے فرمایا علی کیوں روتے ہو، شکر خدا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے یہ سوچا تھا کہ احد کے میدان میں مجھے ضربت لگتی اور میں شہید ہو جاتا۔ رسول خدا نے اشارہ کیا اللہ واللہ یا ابن ابی طالب ما حان حینو، کلی ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، اس دن آئے گا کہ یخذبو بہذا ہذا، جس دن تمہارے سر کا خون تمہاری داڑھی کو رنگین کر دے گا۔ علی اس دن تمہارا آخری دن ہوگا۔ شب ضربات امیر المومنین علیہ السلام نے بے چینی میں صبح کی، نکلتے وقت اپنے بچوں کو جمع کیا، فرمایا بچوں ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے رسول خدا کو دیکھا، فرماتے یا علی الوحل الوحل الوشیک الوشیک، علی جلدی کرو ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ عدید و ضربت لگی، علی کا جسم اقدس چٹائی میں لپیٹ کے مسجد سے گھر لے جایا گیا۔ 3 دن تک علی بستر پہ رہے، آنے جانے والے مولا کی زیارت کو آتے تھے۔ شب آخر حجر ابن عدی تشریف لائے، مولا کو سلام کیا، مولا اجازت ہو تو ایک مسئلہ پوچھوں؟ فرمایا وَاسْأَلْ عَنِّي وَلَكِنْ خَفِّفِ السَّوَالِ، علی پوچھو حجر، لیکن اب علی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی زیادہ سوالوں کا جواب دے سکے۔
تھوڑا مختصر پوچھنا، حجر بن عدی نے سلام کی عرض کی، امیر المومنین میں اتنا جاننا چاہتا ہوں مولا کا اس دنیا میں بھی آپ کے مقام میں ہمارے جیسے لوگوں کو گزر ہوگا؟ فرمایا انت معی فی الدنیا والآخرہ۔ وہ شب آ گئی جس شب میں کائنات کا مولا عالم کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں فجمع اہلہ و اولادہ و بناتا، اپنے بچوں کو ارد گرد جمع کیا۔ روایت میں ہے کہ حسن حسین علیہ السلام کنارے بیٹھ گئے، زینب و کلثوم سامنے اور سارے بچوں نے گھیر لیا۔ عزیز و امیر المومنین رونے لگے۔ امام حسن یا امیر المومنین ما یبکیک، آقا روتے کیوں ہو؟ عرض کیا ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، جب سے تمہاری ماں مجھے چھوڑ کے گئی ہے آج تک میرے خواب میں نہیں آئی تھی، لیکن آج زہرا میرے خواب میں آئی اور کہتی ہے یا ابا الحسن العجل انا منتظر، ابو الحسن جلدی کرو میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ اپنے بچوں سے وصیتیں کرنے لگے اور اس کے بعد عزیزوں سارے اہل عیال کا دست امام مجتبیٰ میں دیا۔ فرمایا میرے بچے ان کا خیال رکھنا، اور بنی ہاشم بنی علی تم اپنے بھائی کا خیال رکھنا، اطاعت کرنا۔ ایک ننھا بچہ بہت دیر تک کھڑا رہا، اس کے بعد اپنی ماں ام البنین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں گیا۔ اماں، بابا نے سب کو بھیا کے حوالے کیا، چونکہ میری ماں فاطمہ زہرا نہیں ہے اس لیے مجھے بابا نے بھیا کے حوالے نہیں کیا۔ اماں تم ہی سفارش کرو یا ابا الفضل عباس۔ حضرت ام البنین قریب آئی، یا ولی عمر یہ بچہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے بابا نے سب کو بھیا کے حوالے کیا، مجھے کسی کے سپرد نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے ایک نگاہ اپنے لال پہ ڈالی، اس کے بعد فرمایا قریب آؤ میرے لال، فاخذا یدہ، عباس کا ہاتھ پکڑا اور حسین کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اے عباس جب تک یہ بازو سلامت رہے میرے حسین پہ آنچ نہ آنے دینا۔ عباس تم کو میں نے حسین کے لیے مانگا تھا۔ عزیزو میں نے اپنی بات کو سمیٹا، ایک جملہ کہوں تاکہ تمام اہل بیت کی خدمت میں پرسا ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا میرے بچوں مجھے لٹا دو۔ امیر المومنین کو لٹایا گیا، فمد یدہ الشریف ورجلیہ الشریف، پیروں کو پھیلایا، ہاتھوں کو پھیلایا۔ اس کے بعد موت کا پسینہ پیشانی پہ آیا، امام مجتبیٰ نے منہ پہ منہ رکھ دیا اور فرمایا یا ہلالا مستمم کمال، اے بنی ہاشم کے چاند، تمہاری روشنی کے بغیر محفل بشریت میں سناٹا ہوگا۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے کان بابا کے ہونٹوں سے لگایا تو فرماتے ہیں من یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس کو بھی اپنے خدا سے ملاقات کرنی ہو وہ عمل صالح انجام
انجام دے. ایک ہچکی آئی اور ہمیشہ کے لیے کائنات کا امیر خاموش ہو گیا. 1,24,000 انبیاء میں کوہرام مچ گیا. زینب نے منہ پہ تماچے مارے اور بین کرتی رہی بابا. نانا کے بعد اماں کا سہارا تھا. اماں کے دم سے ہم جیتے تھے. اماں گئی تو تمہاری صورت دیکھ کے یہ زینب جیتی تھی. بابا اب یہ بتاؤ کہ یہ زینب کیسے جیے گی. واہ بتا واہ حیدرا واہ مولا کی آواز خانہ بنی ہاشم میں گونج رہی تھی. تمام بنی ہاشم امیر المومنین کے وجود اقدس کو حلقے میں لیے ہوئے تھے. امیر المومنین ایک جملہ وحرق قلوب المؤمنین. لیکن ہار غربت کربلا یہاں تو بچے اپنے باپ کے جنازے کے ساتھ بیٹھے تھے لیکن وہاں حسین تھے اور دوڑتے ہوئے گھوڑے. امام حسین نے جب مولا علی کو دیکھ کے رونا شروع کیا فرمایا لا علیک یا ابا عبداللہ بیٹا تم نہ رو. لا یومن کیومک یا ابا عبداللہ تمہاری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. ارے جبرائیل نے مرثیہ پڑھا قتل ابن ام المصطفیٰ تحدمت واللہ ارکان الہدا. لوگوں وصی مصطفیٰ مارے گئے ہدایت کے ستون گر گئے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. یا امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وعلی اولادک الطاہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. نماز پڑھتی ہے نوحہ علی شہید ہوئے. لہو میں تر ہوا سجدہ علی شہید ہوئے. حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ تمام مولا کے عزاداروں کی خدمت میں رومان دلی کا سلام. مولا کی عظیم مصیبت کا پرسہ پیش کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ساتھ. یا اللہ تجھے شہادت امیر المومنین کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. امیر المومنین یعقوب الدین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں جو وصیت فرمائی اس کے چند فقرے آپ تمام عزاداروں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مولا بیان کرتے ہیں اپنی وصیت میں دیکھو میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. دنیا کی طرف کبھی بھی مائل نہ ہونا اگرچہ دنیا تمہاری طرف مائل ہو. دنیا کی جس چیز سے تمہیں روکا گیا ہے کبھی بھی اس پر افسوس نہ کرنا. ہمیشہ مظلوموں کے مددگار رہنا, ظالموں کے مخالف رہنا, جو بھی کہنا حق کہنا اور جب بھی جو کام کرنا ثواب کے لیے کرنا. خدا را نماز سے کبھی غافل نہ ہونا اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے. پھر مولا مزید فرماتے ہیں خدا را یتیموں کا ہمیشہ خیال رکھنا, ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں وہ ضائع ہو جائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.